السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ تو کچھ دیر باتیں چلتی نہیں، دیر ہو گئی، تو جب وہ واپس جانے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تھوڑا سا آگے کرنے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی رہائش ان دنوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہائش میں تھی۔ تو اس دوران دیکھا کہ دو انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی تیز تیز چلنا شروع کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ٹھہر جاؤ۔ آپ نے کہا یہ صفیہ ہیں، میری بیوی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، بھی ہم تو ایسی کوئی بات کوئی ذہن کے اندر تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اس بات سے تم کو بچانا چاہتا ہوں، کہیں شیطان تم کو کسی بات میں کوئی ذہن کے اندر بات نہ پیدا کر دے۔ آپ نے یہاں تک وضاحت کر دی کہ شیطان ابلیس ایسے بندے میں دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ بھائیو، یہ واقعہ اور یہ حدیث، ویسے تو ہر واقعہ اور حدیث ہی رہنمائی ہے، لیکن یہ آج کے دور کے اندر بھی، جدید دور کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ کسی چیز کی بھی وضاحت مناسب ہوتی ہے جہاں سے خدشات پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ جہاں سے خدشہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ وہاں بندہ یہ نہ سمجھے کوئی نہیں میں تو اپنا کھا رہا ہوں، کوئی نہیں میں کون سا کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں، کوئی نہیں میں کون سا کوئی حرام کام کر رہا ہوں۔ لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے وہ تو جائز کر رہے ہیں، وہ تو حلال کر رہے ہیں، لیکن جو اس کو دیکھ رہے ہیں یا جس رنگ کے اندر کسی کو وہ نظر آیا ہے، کوئی دوسرا بندہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور وہ گناہ گار ہو جائے گا، اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے صرف اپنا ایمان ہی نہیں بچانا، اگلے کے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ بھائیو، اس کے علاوہ یہ بات ہے، جتنا بندہ معروف ہوتا ہے نا، خدشات کا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جتنا بندہ معروف ہوتا ہے اس کے بارے میں خدشات بھی اتنے ہی زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بندہ معروف ہوتا ہے اتنا ہی وہ لوگوں کی نظروں کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا بندہ معروف ہوتا ہے اتنا ہی لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اس کو اپنے لیے ماڈل سمجھتے ہیں، اور جب کوئی کمی کوتاہی، حالانکہ بشک وہ حقیقتاً اس کی کوئی اور وضاحت ہو، اگر کوئی ایسی بات دیکھ لیں پھر وہ بد دل ہو جاتے ہیں اور وہ یعنی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں سے خدشات کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے اس کو ہمیشہ دبا دینے چاہیے، وضاحت کر دینی چاہیے، تاکہ کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اور خاص طور پر ازدواجی زندگی، خاوند اور بیوی کی زندگی، دوستوں کی زندگی، دیکھیں نا خاوند اور بیوی ہیں، اب اگر بیوی فون کے اوپر کسی سے ہنس کے باتیں کر رہی ہے اور بندہ یہ پوچھ لے کس سے کر رہی ہے باتیں، تو کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ کہہ دے میں اپنے بھائی سے کر رہا ہوں، میں اپنی بہن سے کر رہا ہوں، کر رہی وضاحت بتائے تو صحیح نا، آخری خوش ہو کر وہ باتیں کس سے کر رہی ہے، وضاحت کرے، بندے کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی عورت کا خاوند بڑا خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہا ہے، بیوی کے بھی کس سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے وہ بتائے کہ میں فلاں سے کر رہا ہوں، میرے رشتہ دار ہے، میرا یہ تعلق ہے، تاکہ اس کو کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، اور جہاں غلط فہمی پیدا ہوگی وہاں خدشات جنم لیں گے، اور جہاں خدشات آئیں گے وہاں ناراضگی ہوگی، جہاں ناراضگی ہوگی وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان ابلیس ہر وقت دو کے اندر رہتا ہے، ہر وقت وہ بیٹھے رہتا ہے اسی بات کے اوپر کہ حملہ کدھر سے کرنا ہے، اور ظاہر حملہ کہاں سے حملہ کرتا ہے، جہاں سے کمزوری نظر آتی ہے۔
حملہ ور ہمیشہ کمزوری دیکھ کے حملہ کرتا ہے، اور شیطان ابلیس ہم سب کا دشمن ہے۔ وہ کب حملہ کرے گا؟ جب کوئی کمزوری دیکھے گا پھر وہ حملہ کرے گا۔ تو آئیے اپنی زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر، سوسائٹی کے اندر، رہن سہن کے اندر اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سنت سمجھ کر، اسلام کی حکم سمجھ کر اور اسلام کا طریقہ سمجھ کر، اس کو اسلام کا خاص حصہ سمجھ کر کہ لوگوں کے خدشات کو دور کرنا ہے، کئی خدشات پیدا نہ ہو، غلط فہمیاں وہ دور کرنی ہے، اگر جان سے خطرہ ہے تو وہاں سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی کرتا ہے میں کعبہ کو سابقہ تعمیر پہ لے کے آؤں، لیکن چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع کو حساس سمجھا ہے تو ہمیں بھی حساس سمجھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔